السلام علیکم، میں نور الہدا اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ راولاکوٹ آزاد کشمیر سے انصاف فراہم کیا جائے۔ لاگریاڈ میں 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں ڈھاکہ پچوڑ کے رہائشی میرے حقیقی بھتیجے کاشف نذیر کو کلاشنکوف کی گولی لگی، لیکن آج 10 دن گزرنے کے باوجود تاحال ملزمان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ دونوں گروپوں کے ذمہ داران کے خلاف ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی، بلکہ مٹی پاؤ جیسی صورتحال ہے، جبکہ انصاف کے تقاضوں کو پس پش ڈال کر سیاسی نصرباز اپنی رنگ بازیاں دکھانے میں مصروف عمل ہیں۔ ہم سوشل میڈیا کی وساطت سے جناب DIG صاحب پونچھ SSP صاحب پونچھ سے اپیل کرتے ہیں کہ ملزمان کو فوری گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اس ملک کا المیہ ہی یہی ہے کہ غریب کے لیے الگ قانون اور بااثر کے لیے الگ قانون، جس کی وجہ سے شریف آدمی انصاف کی آس لگائے تھک ہار کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ انتظامیہ ملزمان کی گرفتاری فوری یقینی بنائے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیں اسوا نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسوا نیوز۔ میں ہوں آپ کے ساتھ بیورو چیف اسوا نیوز چودھری توقیر احمد اسلام آباد سے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ IG اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان صاحب کی عوام دوست رویے اور کمیونٹی پولیسنگ کی ترویج کی پیش نظر SDPO رولر زون اسلام آباد حسن جنگیر بھٹو صاحب کی تھانہ نلور کے علاقہ میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ SDPO کرال سرکل، SHO تھانہ نلور سمیت معززین علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کھلی کچہری کے آغاز میں شرکاء نے اپنے اپنے مسائل بیان کیے اور بہتری کے لیے تجاویز پیش کی۔ DPO رولر حسن جنگیر بھٹو صاحب نے موقع پر متعلقہ افسران کو حکمایات جاری کیے اور شرکاء کی پیش کردہ تجاویز پر عمل درآمد کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ کیمرہ مین یاسر ستی کے ساتھ بیورو چیف اسوا نیوز چودھری توقیر احمد اسلام آباد۔ نیوز اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیں اسوا نیوز۔ السلام علیکم، میں ہوں ردا وسیم، آپ دیکھ رہے ہیں اسوا نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں تھانہ صدر اوکاڑا پولیس کی کارروائی۔ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں اسد بلال احمد اسوا نیوز سے۔ ریکارڈ یافتہ منشیات فروش غلام حسین گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق 5 کلو سے زائد چرس برآمد۔ اوکاڑا پولیس کی ضلع بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف وسیع پیمانے میں کریک ڈاؤن جاری ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اسوا نیوز۔ السلام علیکم، میں ہوں ردا وسیم، آپ دیکھ رہے ہیں اسوا نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں تھوراڑ آزاد کشمیر سے۔ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں شاہد ایوب، اسوا نیوز تھوراڑ آزاد کشمیر سے۔ جی بالکل، آزاد کشمیر تھوراڑ، جہاں گرلز پرائمری اسکول میں کاکڑا میں عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں نے رنگا رنگ پروگرام پیش کیے، جس کے لیے بچے اور ادارہ ہزار مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اسوا نیوز۔ السلام علیکم، میں ہوں ردا وسیم، آپ دیکھ رہے ہیں اسوا نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اتوار کے روز ملک میں گندم کی 27.5 ملین میٹرک ٹن ریکارڈ ہیمپر فصل کی پیداوار، حکومت کے بروقت فیصلوں، معیاری بیج کی فراہمی، کھادوں کی باتعدیل فراہمی اور کسان پیکج کو قرار دیا۔ گزشتہ 10 سالوں کے دوران ملک کی پیداوار پر اپنے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وزیر اعظم آفس میڈیا ونگ نے ایک پریس ریلیز میں بتایا کہ وزیر اعظم نے سرکاری سطح پر گندم کی خریداری مہم کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ گندم کے آٹے کی مفت اسکیم سے 100 ملین لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ اجلاس کو رواں سال گندم کی پیداوار اور اس کے دستیاب اسٹاک، کبرا فارورڈ اسٹاک اور وفاقی صوبائی محکموں کی خریداری کے اہداف کے بارے میں اجلاس میں وزیر اعظم برائے نیشنل فوڈ سیکورٹی طارق بشیر چیمہ نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کو رواں سال گندم کی پیداوار کی دستیابی، اسٹاک، کبریا اسٹاک فارورڈ، وفاقی صوبائی محکموں کی خریداری کے اہداف کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ اس کے علاوہ
اجلاس میں وزیر اعظم نے وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکورٹی طارق بشیر چیمہ کی شرکت کے ساتھ وزیر اعظم کے مشیر احد خان چیمہ، معاون خصوصی طارق باجوہ، نگران وزیر صنعت پنجاب احم تنویر اور دیگر اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم نے وزیر فوڈ سیکورٹی اور دیگر حکام بالا کو مبارکباد دی اور ان کے اقدامات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال شدید بارشوں اور سیلاب کے باوجود گندم کی بمپر فصل کا حصول حکومت کو بروقت فصلوں اور بہترین طرز حکمرانی کا نتیجہ ہے۔ اس سنگ میل کو حاصل کرنے پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت آئندہ سال پیداوار میں اضافے کے حصول کی حکمت عملی مرتب کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ساتھ حکومت کے ہنگامی انتظامی کی وجہ سے پاکستان گندم برآمد کرنے والا ملک بن گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسانوں کو کھاد کے حصول کے لیے سارا دن لمبی لائنوں میں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ انہوں نے کہا صوبائی اور وفاقی محکموں کاشتکاروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے گوشاں ہے۔ مزید یہ کہ وزیر اعظم پاکستان کی کاوشوں کا انہوں نے یہ بھی کہا کہ بارشوں اور سیلاب کے باوجود گندم کا کاشتکاری بمپر فصل کا حصول جو ہے وہ حکومت کے بروقت فیصلوں اور بہترین طرز حکمرانی کا نتیجہ ہے۔ اس سنگ میل کو حاصل کرنے کے لیے قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت اگلی پیداوار میں اضافے کے حصول کے لیے حکمت عملی بنا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں گندم کی خریداری کے اہداف میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ سال بھر میں اس کی باتعدیل فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے وضاحت حاصل کرنے کے لیے بینکوں کے ذریعے مطلوبہ وسائل کی فراہمی کی بھی ہدایت کی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اسوا نیوز۔ میں ہوں نور الہدا، اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت کے موجودہ اقدامات اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر ممکن نہیں۔ منگل کو پولیس کی جانب سے عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کے بعد BBC اردو کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کی گرفتاری کی کوشش کی شکل میں وہ وعدے پورے کیے جا رہے ہیں جو موجودہ آرمی چیف کی تعیناتی کے موقع پر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے کیے گئے۔ تاہم ان الزامات کے بارے میں BBC سے بات کرتے ہوئے متعلقہ حکام نے کہا ہے کہ یہ تمام الزامات بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر موجودہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی اور انہیں افسوس ہے کہ آج فوج اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو آمنے سامنے لایا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیں اسوا نیوز۔ میں ہوں نور الہدا، اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ اگر تحریک انصاف نے امن و امان کی صورتحال پیدا کر کے معاشی عدم استحکام پیدا کیا تو ان ہنگامی حالات میں قومی اسمبلی کی مدت میں 1 سال کی توسیع کی اجازت دیتا ہے، تاہم وقت پر انتخابات حکومت کی ترجیح ہے۔ اخبار ڈان نے آج ان کے حوالے سے ایک تقریر میں لکھا تھا کہ مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں PTI کی شکست ہوگی کیونکہ آئین میں 1 سال تک الیکشن ملتوی کرنے کی شک موجود ہے۔ جان کے مطابق احسن اقبال نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے ملک میں امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے کی دھمکی دی ہے اور ایسے حالات میں الیکشن ایک مزید سال تک تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تاہم BBC سے بات کرتے ہوئے احسن اقبال نے اس بیان کی وضاحت کی ہے اور کہا ہے کہ وقت پر انتخابات حکومت کی ترجیح ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیں اسوا نیوز۔ اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے۔ تھانہ ٹھینگی کے علاقہ میں پولیس مقابلہ، قتل ڈکیتی جیسی سنگین وارداتوں میں مطلوب ریکارڈ یافتہ بین الاضلاعی 2 ڈکیت ہلاک۔ وہاڑی 3 افراد نے گزشتہ روز لڈن میں گھر میں رابری، موٹر سائیکل چھیننے اور شہری کو قتل کی 3 وارداتیں کی تھی۔ وہاڑی 2 ملزمان کو پولیس نے گزشتہ روز گرفتار کر لیا تھا اور ریمانڈ پر تھے۔ وہاڑی ملزمان کو ٹھینگی کے علاقے میں ریکوری کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ 159 WB کے قریب پولیس کا ملزمان کے ساتھیوں سے سامنا ہو گیا۔ وہاڑی ملزمان کے 4 نامعلوم ساتھیوں بسواری 2 موٹر سائیکل ملزمان کو پولیس کی حراست سے چھڑوانے کے لیے سیدھی فائرنگ کر دی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیں اسوا نیوز۔
السلام علیکم، میں نور الہدا اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ حیدرآباد سے مارکیٹ پولیس کی کارروائی، مین پوری سپلائر خام مال و تیار شدہ مین پوری سمیت گرفتار، مقدمہ درج۔ SSP حیدرآباد امجد احمد شیخ صاحب کی جانب سے جاری کردہ ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے DSP مارکیٹ رسول بخش سیال کی سربراہی میں SHO انسپکٹر محمد خان برخمانی کی اپنے سٹاف کے ہمراہ کارروائی دوران پیٹرولنگ کارروائی کرتے ہوئے اکبر CNG کے قریب سے مین پوری سپلائر بنام محمد سہیل ملک کو خام مال و تیار شدہ مین پوری سمیت گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ملزم کا ساتھی فیصل عرف پپا عباسی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس کی کارروائی کے نتیجے میں 220 عدد تیار شدہ مین پوری اور خام مال تمباکو اور مین پوری کے ریپر وغیرہ برآمد ہوئے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیں اسوا نیوز۔ السلام علیکم، میں نور الہدا اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ نیلم آزاد کشمیر سے وادی نیلم تاوبر سے کیل آنے والی ہاٹ ٹاپ جیپ حلوائی کے مقام پر سڑک کی خستہ حالی کے باعث دریا نیلم میں جا گری۔ 12 سیاحوں سمیت 14 افراد سوار تھے، 5 زخمی، ایک ڈیڈ باڈی ہسپتال منتقل، جبکہ ایک زخمی ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ ابھی تک 7 افراد لاپتہ ہیں۔ زخمی اور لاپتہ افراد میں 12 کا تعلق لاہور سے ہے جو سیر و تفریح کی غرض سے نیلم آئے تھے، جبکہ 2 ڈرائیور کنڈکٹر مقامی تھے۔ زخمیوں میں حسین ولد شیراز احمد، محمد ضمیر شیخ ولد شیخ صفدر شدید زخمی، معین احمد ولد جاوید اقبال زخمی ساکنان لاہور، ابراہیم ولد عبد المجید ڈرائیور شنڈاس نیلم، رفیق ولد ندیم کنڈکٹر شنڈاس نیلم زخمی، جبکہ لاپتہ ہونے والوں میں عمیر ولد صفدر شیخ، شاہنواز ولد شیخ مقصود، عزیر ولد اشرف، بلال ولد محمد مقبول، غلام میران ولد جاوید اقبال، ذیشان ولید رفیق رحیم ساکنان لاہور لاپتہ۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیں اسوا نیوز۔ السلام علیکم، میں ہوں سائرہ امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسوا نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں الیکشن کی تاریخ پر مذاکرات، حکمران اتحاد اور PTI کے درمیان اتفاق پیدا ہونا مشکل کیوں؟ حکومتی اتحاد اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بات چیت کے عمل کا آغاز ہو چکا ہے، تاہم بات چیت کے آغاز سے ہی دونوں جانب اعتماد کی کمی۔ واضح رہے کہ دونوں طرف شکایت ہے کہ فریقین بات چیت کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے اسوا نیوز۔ السلام علیکم، میں ہریدہ وسیم، آپ دیکھ رہے ہیں اسوا نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ 7 شریف سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں گلزار احمد سولنگی۔ تفصیلات کے مطابق 7 شریف نواحی علاقہ بوتڑا گاؤں میں غیرت کے نام پر دوہرے قتل کی واردات رونما ہوئی۔ 7 شریف والد نے اپنے بھتیجے کے ساتھ مل کر اپنی نوجوان بیٹی اور نوجوان لڑکے کو قتل کر دیا۔ والد اپنے بھتیجے کے ہمراہ پولیس کے سامنے پیش ہو گیا۔ دوہرے قتل میں تیز دھار آلات کا استعمال کیا گیا۔ 7 شریف قتل ہونے والی لڑکی کی شناخت 18 سالہ نمائی رند جبکہ لڑکے کی شناخت 24 سالہ میر رند کے نام سے ہوئی۔ قتل کرنے والے ملزمان میں والد کی شناخت محمد رند اور بھتیجے منیر رند کے نام سے ہوئی۔ ملزمان نے غیرت کے نام پر دوہرے قتل کی واردات کی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اسوا نیوز۔ السلام علیکم، میں ہریدہ وسیم، آپ دیکھ رہے ہیں اسوا نیوز۔ انتہائی اہم خبر کے ساتھ آپ کو آگاہ کرتی چلوں، فاطمہ بھٹو نے اپنے نکاح کی تصاویر جاری کر دی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی فاطمہ بھٹو نے اپنے نکاح کی تفصیلات جاری کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر مزید اپنی تصاویر بھی اپلوڈ کر دی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اسوا نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسوا نیوز۔ میں ہوں آپ کے ساتھ بیورو چیف اسوا نیوز چودھری توقیر احمد اسلام آباد سے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ CPO سیف سٹی DIG شعیب خرم جان باز نے رات گئے سیف سٹی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ کیا، مختلف ڈیوٹی پوائنٹ پر موجود عملے کو چیک کیا۔ دوران چیکنگ ڈیوٹی سے غفلت برتنے پر 2 جوانوں کو سرزنش کی اور شوکاز نوٹس جاری کیے۔ انچارج صاحبان ڈیوٹی پوائنٹ پر اپنی موجودگی یقینی بنائیں اور عملے کو دوران ڈیوٹی الرٹ رکھیں۔ فرائض میں غفلت کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ CPO سیف سٹی۔ کیمرہ مین یاسر ستی کے ساتھ بیورو چیف اسوا نیوز چودھری توقیر احمد اسلام آباد۔
نیوز اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیں اسوا نیوز۔ علیکم، میں ہوں وسیم، آپ دیکھ رہے ہیں اسوا نیوز۔ پاکستان میں منکی پاکس کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ وزارت صحت کے احکام نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ سعودی عرب میں بے دخل کیے جانے والے شخص میں منکی پاکس پایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ پیمز حکام نے متاثرہ شخص کے نمونے قومی ادارے برائے صحت بھیجے، جنہوں نے منکی پاکس کی تصدیق کی۔ منکی پاکس کے پہلے کیس کے بعد پورے ملک کے ایئرپورٹ پر ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ وزارت صحت کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے مشتبہ مریضوں کے نمونے قومی ادارہ برائے صحت بھجوانے کا حکم دیا گیا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اسوا نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسوا نیوز۔ میں ہوں آپ کے ساتھ بیورو چیف اسوا نیوز چودھری توقیر احمد، اسلام آباد سے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ انچارج ہومیوسائیڈ تھانہ کرال اور تھانہ کرپا طارق رؤف چیمہ ماہ ٹیم کی بڑی کارروائی۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد کیپٹل پولیس ہومیوسائیڈ یونٹ کی سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائیاں جاری۔ تھانہ کرال کے علاقہ میں قتل کی واردات میں ملوث ملزم کو گرفتار کر کے حوالات بند کر دیا گیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان صاحب، ایس ایس پی آپریشن ملک جمیل ظفر صاحب نے انچارج ہومیوسائیڈ طارق رؤف چیمہ ماہ ٹیم کو شاباش دی۔ کیمرہ مین یاسر ستی کے ساتھ بیورو چیف اسوا نیوز چودھری توقیر احمد، اسلام آباد۔ نیوز اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیں اسوا نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسوا نیوز۔ میں ہوں آپ کے ساتھ بیورو چیف اسوا نیوز چودھری توقیر احمد، اسلام آباد سے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ ایس پی ٹریفک چودھری عابد حسین صاحب کی ہدایت پر اسلام آباد کیپٹل پولیس ٹریفک ایجوکیشن ونگ کی جانب سے ایکسپریس ہائی وے پر بڑی گاڑیوں کے ڈرائیورز کو ٹریفک قوانین بالخصوص لین اور لائن خلاف ورزیوں کے متعلق آگاہی فراہم کی گئی۔ اس دوران ڈرائیورز کو آگاہی پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین یاسر ستی کے ساتھ بیورو چیف اسوا نیوز چودھری توقیر احمد، اسلام آباد۔ نیوز اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیں اسوا نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسوا نیوز۔ میں ہوں آپ کے ساتھ بیورو چیف اسوا نیوز چودھری توقیر احمد، اسلام آباد سے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ ایس ایس پی آپریشن سیف سٹی شہزادہ عمر عباس بابر نے ڈی ایس پی ایگل سکواڈ کے ہمراہ ایگل سکواڈ فنگر پرنٹ اور سی آئی اے یونٹ سے میٹنگ کا انعقاد کیا۔ انہوں نے پکار 15 کی کالز پہ فوری رسپانس کرنے، کال کی نوعیت کے لحاظ سے فہرست رسپونڈنگ کی تعداد کا تعین کرنے، گاڑیوں میں موجود ٹریکر سسٹم مزید فعال کرنے اور فنگر پرنٹ ٹیم کو فی الفور جائے وقوع پر پہنچنے کے حوالے سے ہدایات جاری کی۔ کیمرہ مین یاسر ستی کے ساتھ بیورو چیف اسوا نیوز چودھری توقیر احمد، اسلام آباد۔ نیوز اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیں اسوا نیوز۔ السلام علیکم۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسوا نیوز۔ میں ہوں آپ کے ساتھ بیورو چیف اسوا نیوز چودھری توقیر احمد، اسلام آباد سے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد کے تھانہ سنگ جانی سے۔ ایس ایچ او سنگ جانی اشتیاق حسین شاہ، اے ایس آئی سہیب پاشا ماٹ ٹیم کی بڑی کارروائی۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ سنگ جانی پولیس ٹیم کی موٹر سائیکل چوروں کے خلاف کارروائیاں۔ شہریوں کو موٹر سائیکل سے محروم کرنے والے منظم گروہ کے اہم رکن کو گرفتار کر کے قبضہ سے 2 مستروکہ 125 موٹر سائیکل برآمد کر لیے۔ ملزم کا متعدد وارداتوں کا انکشاف۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان صاحب، ایس ایس پی آپریشن ملک جمیل ظفر صاحب نے ایس ایچ او تھانہ سنگ جانی اشتیاق حسین شاہ، اے ایس آئی سہیب پاشا ماہ ٹیم کو شاباش دی۔ کیمرہ مین یاسر ستی کے ساتھ بیورو چیف اسوا نیوز
चौधरी तोकीर अहमद, इस्लामाबाद। न्यूज़ अपडेट रहने के लिए देखते रहें उसवा न्यूज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हिना सईद, आप देख रहे हैं उसवा न्यूज़। आज का इंतहाई अहम दिन, मजदूरों का आलमी दिन। मजदूरों का आलमी दिन 1 मई को मनाया जाता है। इस रोज़ इन मजदूरों की छुट्टी होती है जो बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर फाइज होते हैं और शायद निजी इदारे वाले भी खुद को मजदूर ही समझते हैं, लेकिन दरअसल जो मजदूर हैं जिनका चूल्हा रोज़ की कमाई से जलता है वो इस रोज़ भी काम करते नजर आते हैं, क्योंकि इनके छुट्टी कर लेने से इस रोज़ इनके घर वालों को भूखा सोना पड़ेगा। मजदूरों के आलमी दिन की तारीख। इस दिन दरअसल अमेरिका के शहर शिकागो में काम करने वाले मजदूरों को याद किया जाता है। वो मजदूर शिकागो शहर में 1870 में काम करते थे। सब मजदूर वहां तकरीबन 12 से 16 घंटे काम किया करते थे और इन्हें 150 या 200 रुपये तनख्वाह दी जाती थी। और इन सनतों के मालिकान जो थे वो ये कोशिश किया करते थे कि ये मजदूर अपने हकूक़ के लिए किसी किस्म की कोई तहरीक ना बना ले। ऐसे में अगर कोई मजदूर बाकी मजदूरों में शऊर पैदा करने की कोशिश करता तो इसे नौकरी से निकाल दिया जाता था। इन सब साजिशों के खिलाफ मजदूरों ने मुख्तलिफ तंजीमें बनाई। एक तंजीम का नाम था काउंटर ऑफ लेबर्स, यानी मजदूरों के सिपाही। इन लोगों ने यह मुतालबा किया कि वो लोग 8 घंटे काम करेंगे। 1874 में या 1884 में यह तंजीम बनी थी। लगभग 1884 में यह तंजीम बनी थी। तब इस तंजीम में 70,000 मजदूर शामिल थे और फिर 1884 में 1 मई को तकरीबन 5 लाख मजदूरों ने पूरे अमेरिका में हड़ताल की और शिकागो में तकरीबन 80,000 मजदूरों ने हड़ताल की। जिन 8 लोगों को सज़ा सुनाई गई, इनमें से 2 लोगों के अलावा बाकी लोग तो बम फेंकने के वक्त वहां मौजूद भी ना थे। बस पुलिस की कोशिश ये थी कि इनके रहनुमाओं को सज़ा दी जाए ताकि मजदूर दोबारा अपना 8 घंटे का काम करने का मुतालबा वापस ले लें। 11 नवंबर 1987 को 4 बड़े रहनुमाओं को सजाए मौत के लिए ले जाया गया। वहां इन रहनुमाओं ने गीत गाए और तकरीरें भी की। एक रहनुमा ने बाआवाज़ बुलंद किया, कहा, एक वक्त आएगा जब हमारी खामोशी इन आवाज़ों में भी ऊंची होगी जिनका गला आज आप घोंटने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये खबर फैली तो एक रहनुमा जो जेल में था उसने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन वो भी 6 घंटे तड़पने के बाद मरा। जब ये खबर लोगों तक पहुंची तो बैनुल अक़वामी सतह पर मजदूरों की तंजीमों तहरीकों ने हड़तालें शुरू कर दी। अब मजदूरों की तहरीक की निशानी लाल रंग का झंडा था। 1890 को यह फैसला किया गया कि 1 मई अब बैनुल अक़वामी सतह पर मनाया जाएगा। इस दिन तमाम मजदूर बाहर निकल आएंगे और 8 घंटे काम करने का मुतालबा करेंगे। मजदूरों की हड़ताल के जो असरात हुए, मजदूरों की हड़तालों के बाइस अब ये 8 घंटे काम करने वाले मजदूरों का मुतालबा मान लिया गया है। और अगर अब भी कोई मजदूर 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो इसे ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इसी वजह से दुनिया के बहुत से कम मुल्क 1 मई की छुट्टी देते हैं, लेकिन अमेरिका और इसराइल अब भी 1 मई की छुट्टी नहीं देते। हमारा इखलाकी फ़र्ज़ क्या है? हमारा इखलाकी फ़र्ज़ ये है बनता है कि रोज़ या कम से कम 1 मई के दिन भी जिस भी गरीब शख्स को काम करते देखें जो अपने घर वालों का पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, इसकी मदद करें। अगर हम इसे माली इमदाद ना दे सकेंगे तो कम से कम सूरज की तपती धूप में किसी को काम करता देखकर इसे पानी ही पिला दें। यकीनन इसकी दुआ हमारी कामयाबी का राज बनेगी। आपकी दुआओं के साथ हिना सईद उसवा न्यूज़ में इजाज़त चाहेगी। शुक्रिया।